یہ داسو ڈیم کا بالکل جو مین ڈیم ایریا ہے وہ پوائنٹ پہ میں اس وقت گزر رہا ہوں. یہاں میں آپ کو رائٹ سائڈ پہ وہ ڈیم کا مین دیوار نہیں دکھا سکتا چونکہ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ LBTT ٹنل ہے. LBTT انلیٹ ہے، مطلب لیفٹ بینک جو ٹنل ہے نا، یہ ٹنل یہ پراپر قراقرم ہائی وے کے لیے یا گاڑیوں کی گزرگاہ کے لیے ٹنل نہیں ہے، بلکہ یہ ٹنل بعد میں یہاں سے پانی گزارا جائے گا اور پھر یہ ڈیم کے جو بجلی کی پیداوار ہے اس کے لیے یہ ٹنل استعمال کیا جائے گا. یہ بالکل سادہ ٹنل ہے، پہاڑ کو کاٹ کے تو سادگی سے اس کو چھوڑا گیا، صرف لائٹنگ کا اندر انتظام ہے. باقی یہاں پہ نہ کوئی کنکریٹ کیا گیا ہے، نہ کوئی ٹائل ہے، نہ کچھ بھی نہیں. بس یہاں پہ صرف ضرورت کے لیے ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد حسب ضرورت اس کو سیٹ کر دیں گے اور پھر یہاں سے پانی گزارا جائے گا. اور جو مین کیچ ہے جہاں پہ یہ قراقرم ہائی وے نے گزرنا ہے وہ تقریباً یہاں سے کوئی 100-150 فٹ اونچائی پہ اوپر پہاڑی میں یہ کیچ روڈ وہاں سے گزر رہا ہے. چونکہ آج کل ہمارے پاس ڈیمز کی کافی کمی ہے اور ہمارا جو دشمن ملک ہے، خاص کر جو ہمارا ہمسائے ملک ہے، وہ آبی جارحیت پہ اترا ہوا ہے. تو ہم نے اس ڈیمز کو جتنے بھی ہمارے ہیں جو بڑے مین پروجیکٹس ہیں، دیامر بادشاہ ہے، محمد ہے، داسو ہے اور اس طرح کے جتنے ڈیمز ہیں ان پہ برق رفتاری سے ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. تو کچھ جب حالات زیادہ کشیدہ ہو گئے تھے، پاک بھارت ٹکراؤ کی وجہ سے حالات کافی کشیدہ ہو گئے تھے، تب جا کے تو ہم نے صرف ایک دن کے لیے کام روکا تھا. پھر اس کے بعد چیئرمین وابڑا خود اس ایریا میں گئے اور کام کو دوبارہ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ، اس سے زیادہ ایک جذبے کے ساتھ انہوں نے کام پہ فوکس کر دیا اور ہنگامی دورے کیے. اس نے پچھلے دنوں K4 پروجیکٹ جو کراچی کا سب سے بڑا صاف پانی کا پروجیکٹ ہے، پینے کا پانی کا، تو اس پروجیکٹ کو دورہ کیا. پھر اس نے مومن ڈیم پہ جو مین ڈیم کا کام ہے، میں آپ کو اس کے بعد اس کا بھی ڈیٹیل دے دوں گا، تو اس ایریا کو اس نے وزٹ کیا اور 14 مختلف سائٹس پہ کام ہو رہا. تو ان سب ایریاز پہ جا کے تو اس نے وفاقی وزیر جو ہے آبی وسائل کے میاں معین بھٹو صاحب، اس کے ساتھ مل کے تو اس نے وہاں جا کے دورہ کیا اور کافی اطمینان کا اظہار کیا. تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو سنتاس معاہدہ ہے اس پر بھارتی جو جارحیت کے رد عمل میں چین بھی مطلب اس کا بھی کھلا جواب آ گیا. ایک چینی ایک معروف دانشور ہے اور چینی حکومت کو اس کو ترجمان بھی سمجھا جاتا ہے، پروفیسر وکٹر گاؤ. اس نے کہا کہ سنتاس معاہدے پر ہندوستان کو مطلب اس نے بالکل آڑے ہاتھوں لیا. کہتا ہے کہ بھارت نہ تو برصغیر میں بہنے والے بڑے دریاؤں کا منبع ہے اور نہ ہی اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ اس خطے میں بہنے والے دریاؤں کو روک سکے. انہوں نے بھارتی چینل کو انٹرویو دیا اور دیتے اس نے کہا کہ چین ہر حال میں پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کا تحفظ کرے گا. بھارت میں کسی کو بھی یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان چین کا بھائی ہے اور ہم چین کے بنائے ہوئے تمام جدید ہتھیار اور ٹیکنالوجی پاکستان کو نہ صرف مہیا کر رہے ہیں بلکہ ایسا کرتے رہیں گے. جہاں تک سنتاس معاہدہ اور پاکستان کو پانی روکنے کی جو بھارتی دھمکیوں کا سوال ہے، تو چین بھارت کو بتانا چاہتا ہے کہ بھارت میں جو زندگی سمجھنے والا، یعنی زندگی کا ضامن سمجھنے والا جو برہم پترا ہے، اور پاکستان میں جو سب سے بڑا جو دریا ہے، دریائے سندھ، یہ دونوں وہ کہتے ہیں کہ چینی جو شہر ہے، چینی علاقہ ہے، تبت سے بہتے ہیں. اگر بھارت نے پاکستان کے لیے دریائے سندھ کا پانی بند کیا تو ہو سکتا ہے کہ چین بھارت کے ساتھ ویسا ہی کرے گا. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے چین میں ایک اصول ہے کہ کسی کے ساتھ ویسا نہ کرو جو تم چاہتے ہو. اب یہ وکٹر گاؤ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی تمہارے ساتھ نہ کرے. انہوں نے 3 بار کہا کہ بھارت نہ تو پاکستان کا پانی روک سکتا ہے اور نہ ہی بھارت کو ایسی دھمکیاں دینی چاہیے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چین کے لیے بھارت کے اس موقف کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ تنازعات میں کسی تیسرے جو طاقت ہے نا ثالثی کو نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ چین کشمیر کے تنازع میں بھی ایک فریق ہے اور بھارت مسئلہ کشمیر تنازع کے حل سے بھاگ نہیں سکتا ہے. اس دوران معروف بھارتی جو دفاعی تجزیہ کار ہیں پراوین ثانی بھی
اپنے تازہ ولاگ میں یہ بھی کہا اس نے کہ بھارت کو یہ ماننا چاہیے کہ چین نہ صرف ایک عالمی طاقت ہے بلکہ وہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا طاقتور کھلاڑی ہے۔ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں دنیا کے 142 ممالک شامل ہیں۔ بھارت کی مودی حکومت کو ابھی تک غلامانہ ذہنیت سے آزادی نہیں ملی، اس لیے انہوں نے چین کے خلاف مغربی فوجی اتحاد میں شمولیت قبول کی، مگر خطے کی اور پوری دنیا کی معاشی ترقی اور اقتصادی رابطے کی چینی کوشش کو انکار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے 12 مہینوں میں چین اور پاکستان کا فوجی اتحاد کشمیر اور لداخ میں بھارت کو واضح شکست دینے کی اہلیت رکھتا ہے، مطلب ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا سوچو۔ چین کے پاس یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ بھارت کا تمام نیوکلیئر سسٹم جام کر دے۔ یہ یمین بھائی میرے چھوٹے بھائی یہاں چلاس سے اسلام آباد کی طرف میرے ہم سفر ہیں۔ کوستان کے سنگلخ پہاڑوں سے ہم گزرتے ہوئے ابھی شام کے 5 بجے ہیں، ہم نے پٹن گاؤں کو کراس کیا ہوا ہے۔ بڑے مہارت کے ساتھ یمین کی ڈرائیوری ہے کہ یہ ایک مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے ہیں اور بالکل کنسنٹریشن کے ساتھ ان کی ڈرائیونگ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آفیسرز ہمیشہ ایسے جوانوں کو چوز کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کر لیتے۔ تو ہم ابھی پٹن کے یہ بنکھڑ ایریا ہے اور یہاں صبح 11 بجے وہاں سے نکلے ہیں اور ابھی 5 بج گئے تو ہم یہاں پہنچے ہیں۔ میں آپ کو سامنے فرنٹ کا ویو بھی دے دیتا ہوں۔ یہ شہر قراقرم ہے جسے عام زبان میں N35 بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ میں سے جو جوان FPSC کے یا کسی مقابلے کے یا کسی بھی ملازمت کے لیے آپ ٹیسٹ دیں گے تو آپ سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ کہا جائے گا کہ قراقرم ہائی وے کا دوسرا نام کیا ہے۔ نیچے آپ کے پاس آپشن ہوگا N35 N25 اور N95، تو آپ نے آنکھیں بند کر کے N35 پہ ٹک کرنا ہے۔ یہ بشام کا ایریا ہے اور یہاں پہ نیچے یہ کچھ بلڈنگز ہیں، یہ فلور مل ہے اور نیچے یہ کوئی گریڈ اسٹیشن وغیرہ۔ یہ اس ایریا میں آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اتنے سرسبز اور شاداب ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس خوبصورت موسم میں یہاں پہ بندہ ٹھہر جائے، لیکن غم زندگی ہمیں کدھر یہاں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جہاں دل کرے ادھر بیٹھے۔ ہم نے اس راستے کے مسافر ہیں، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے اور پھر اپنے منزل پہ پہنچ کے تو واپس مڑنا ہے، وہاں پہ پھر بھاگنا ہے۔ زندگی بھاگ دوڑ میں نکل جائے گی، تو کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کے ساتھ برا نہ سوچیں، اپنا کام ہو، اپنے پسند کے کھانے ہو، پسند کے یار دوست ہو اور پھر یہ زندگی ہو، پھر مزہ آتا ہے۔ لیکن یار دوست میں بھی معیار کا یار دوست رکھنا چاہے۔ کہتے ہیں نا کہ دشمن بھی ہو تو خاندانی ہو اور معیاری ہو، کیونکہ یہ میرا معیار کا تقاضا ہے۔ تو یار دوست کو اچھا رکھیں، معیاری کھانا کھائیں، گھومیں پھریں، نکلیں، دنیا دیکھیں۔ زندگی ایک جگہ بیٹھ کے ہم نے مطلب انتظار نہیں کرنا، زندگی بہت مختصر ہے۔ اچھے کام کے لیے بھی نکلیں، دل کے پسند کے لیے بھی نکلیں۔ اچھے کام سے مراد نیک کام، جس طرح دینی کام ہے اس کے لیے بھی نکلیں، دنیاوی کام کے لیے بھی نکلیں، جئیں، پھلیں، پھولیں، کھیلیں، کودیں، زندگی کے انجوائے کریں۔ اس کے بعد آتا ہے بشام شہر، اور بشام شہر کے بعد پھر اس طرح کے پہاڑی سلسلے آپ کو یہ نیچے بہتا دریا جو دریا سندھ ہے، یہ دریا جس میں آج کل بڑا ٹکراؤ ہے، پاک بھارت کشیدگی اسی دریا کی وجہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی ہے نا اس کو معطل کر دیا، تو وہ یہ دریا ہے، اور بدقسمتی سے یہ سارا پانی اس سیزن میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ انڈیا نے کہا کہ ہم اس کو معطل کر رہے ہیں،
تو ہمیں شاید غیرت جاگ جائے ہمارے، اور ہم اس دریا کے پانی کو روک کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، کیونکہ جتنے ڈیمز ہوتے ہیں نا، یہ ڈیمز زمین کو سیراب کرتے ہیں اور انسانوں کو انرجی مہیا کرتے ہیں، بجلی کے شکل میں ہو، فصل کے شکل میں ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پنکھڑ کا علاقہ ابھی شروع ہو گیا ہے، یہ اس وجہ سے بھی مشہور ہے کہ جو لوور کوہستان کا MPA ہے سجاد اللہ باقی انجینئر صاحب، وہ بھی اس علاقے کی۔ تو یہاں پہ آگے چیک پوسٹ ہے، ویڈیو بند کر دیتا ہوں۔ انجینئر سجاد اللہ باقی، یہ جو بوٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لوور کوہستان کا منتخب MPA ہے، جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے جو والد بزرگوار تھے مولانا عبدالباقی، جو گلگت بلتستان اور خصوصاً کوہستان اپر اور لوور میں ایک بااثر اور ایک مہذب اور ایک معزز عالم کے ساتھ ایک سیاستدان جانا جاتا تھا۔ ان کا دوسرا بھائی محبوب اللہ جان باقی، جو اس علاقے سے MNA کی سیٹ کا الیکشن لڑتے ہیں، ان کا یہ آبائی گاؤں ہے۔ اس دفعہ محبوب اللہ تو جیت نہ سکے، البتہ سجاد اللہ باقی اپنے سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ سجاد اللہ باقی دوسرے پہلو سے اگر دیکھا جائے تو ان کا جو ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، جس روڈ پہ بھی ہم گزر رہے ہیں، یہ روڈ انہی کی کمپنی RCDA کے نام سے اس طرح کوئی کمپنی ہے، رستمداد ایسوسیٹ کوئی نام ہے، معیاری کام ہے۔ چترال گلگت سیکشن روڈ بھی ان کے پاس ہے۔ یہاں بابوسر جلکھٹ روڈ پہ صفائی کا کام اگر کرنا ہو تو وہ بھی ان کی ذمہ ہے۔ ناران کاغان پہ بھی ان کی مشینریز کام کر رہی ہوتی ہیں۔ کیچ پہ بھی یہ NHA کا ایک قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ایک کانٹریکٹر ہے، تو یہ اس علاقے کا ایک پہچان ہے، اس علاقے کا نام ہے۔ تو یہ یہاں جو داسو ڈیم کے متاثرین ہیں ان کے لیے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، اپنا ڈیرہ، اپنا علاقہ اور اپنا جو مطلب جتنے وسائل ہیں وہ مقامی کمیونٹی کے لیے وہ صرف کر دیتے ہیں۔ ایک سیاستدان کو ہونا بھی اس طرح چاہیے۔ یہ علاقہ تھاکوٹ کا علاقہ ہے، اور اس کے رائٹ سائڈ پہ آپ کو جو دریا نظر آ رہا ہے، یہ دریا یہاں سے سیدھا سندھ کی طرف جاتا ہے۔ آگے کالا باغ کا ایریا ہے، کالا باغ سے آگے پھر ہوتے ہوئے یہ اٹک سے پھر آگے سیدھا سندھ میں داخل ہوتا ہے۔ اور جس روٹ سے ابھی میری گاڑی جو گزر رہی ہے، یہ ادھر سے آگے جا کے تو موٹر وے ٹچ کرے گا۔ موٹر وے سے پھر جو بٹگرام کا علاقہ ہے، اس بٹگرام ایریا کراس کر کے تو پھر تھاکوٹ وہ اپنا کیا چھتر والا ایریا آئے گا، چھتر والا پھر سے چھتر ٹنل آئے گا۔ اس ٹنل کے بعد پھر میں ہزارہ کے جو اچھے جانے پہچانے جو ایریا ہے، مانسیرا والی ایریا، اس میں داخل ہو جاؤں گا۔ مانسیرا سے پھر ایبٹ آباد سے پھر ہری پور اور پھر حویلیاں، اور پھر اس طرح ہوتے ہوئے اسلام آباد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہی جنکشن پوائنٹ ہے جہاں ہمارے جو پورے گلگت بلتستان کا ماتھے کا جھومر ہے دریا سندھ، وہ یہاں سے مڑ جاتا ہے، دوسرے طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے۔ تو آج یہاں موسم بھی بڑا مزے کا ہے، سہانا ہے۔ میں نے سوچا دوستوں کے ساتھ یہ پورا ولاگ بھی شیئر ہو جائے، موسم کی بھی خوبصورتی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ تو یہ ہلکی پھوار لگی ہوئی ہے، بڑا دلربا سا موسم ہے، بڑا مطلب جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے لیے یہ بڑا زبردست موسم ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں ہیں، بالکل نرم، مطلب اس کے بارش کے قطرے پڑتے ہیں، کہ کلاس کا موسم ہے۔ تو اس موسم میں چلتے ہوئے اب شام کا وقت یہاں داخل ہوا چاہتا ہے۔ اب میرے طرف میرے دونوں سائڈ پہ بالکل سرسبز و شاداب علاقوں کا استقبال ہوا چاہتا ہے۔ تو اب یہ جو ایریاز ہیں اس ایریاز کو بھی دکھانا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو اچھے ایریاز بھی دکھاتے رہیں، آپ کو ڈیمز کے بارے میں بتاتے رہیں۔ یہ دیکھیں یہاں سے آپ رائٹ سائڈ پہ مڑیں گے اور یہ جو روڈ ہے، اس روڈ کے نیچے سے آپ کراس کر جائیں گے تو پرانا
पुराना जो बडग्राम का रोड है वो बडग्राम शहर से होते हुए फिर छतर और छतर प्लेन तक जाता है, और फिर उसके बाद ये सीपे का रोड है। तो इसको जिसने भी बनाया, रियासत पाकिस्तान ने बनाया, हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया, जो भी सियासतदान हैं, सारे हमारे सरों के ताज हैं, काबिल एहतराम हैं, सब हमारे लिए बराबर हैं। जो इस मुल्क के लिए अच्छा करेगा वो हमारा इमाम है, वो हमारा दोस्त है। मतलब जो बाहर दुनिया में रहते हैं, जो दूर दराज एरियाज़ में हमारे यार दोस्त अहबाब रहते हैं, वो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि इस मुल्क में कितनी तरक्की हुई है। तो इस मुल्क की तरक्की के लिए आप लोग बेचैन हैं, इस मुल्क में अच्छा कुछ हो रहा है उसके लिए आप लोग बेचैन हैं, वो ख़बर देखना चाहते हैं, तो वो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ये आप लोगों का हुस्न नज़र है कि मुझे इतने दूर दराज इलाके में बैठ के तो आप मुझे सपोर्ट भी करते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, मेरे चैनल को शेयर भी करते हैं, और मेरे चैनल को दूर दराज दोस्तों को भी पहुंचा देते हैं, और फिर मुझे हौसला मिलता है। ये सीपे का मशहूर टनल है, इंतहाई खूबसूरत ये टनल बना। मैंने पीछे आपको जो LBTT टनल दिख रहा है, लेफ़्ट बैंक टनल है, वो बिल्कुल सादा सा टनल है, उसमें से मुस्तकबिल में पानी नहीं गुजरना है। ये टनल परमानेंट टनल है, 2 साइड पे टनल है, एक साइड से आना और तरफ से जाना। तो ये खूबसूरत पाकिस्तान देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे हौसला बढ़ाते रहे, अपने कीमती आरा से भी मुझे नवाजें। मिलते हैं दूसरे की स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।